نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے. میری طرف توجہ فرمائیں پھر انشاءاللہ. نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. اور سوال سلم طلب کی رفاقت جنت، سوال سلم طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے جواب میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. اب میں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام عالم نبیل فاضل جلیل محقق اثر میرے استاد محترم الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اور ہر جگہ ہم فخر سے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے استاد محترم الحمدللہ ایک عظیم انسان کے ساتھ ساتھ جو آپ نے علم کی جو شمعیں روشن فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا قیامت ان کو انشاءاللہ روشن فرمائے گا. میری مراد الحافظ القاری مفتی مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر و رسالت ضرور بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل نہیں، یہ دوستوں کا حسن ظن ہے، وگرنہ من آنم کے من دانم. صرف اتنی سی بات ہے کہ میں ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دعا فرمائیں خلاق کے کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل وغیرہ بند فرما لیں اور آپ کی کلیتاً توجہ جو ہے وہ کلیتاً توجہ میری طرف ہو تاکہ جو میں سبق عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس تقریب سعید میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، اور ایک لفظ میں کہوں گا اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، اخلاص کے پیکر تھے وہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول ہوتا ہی نہیں ہے. جس بندے کو اخلاص نصیب ہو جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. اتفاقاً میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہمارے استاد مکرم تھے قبلہ حضور شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ.
آپ جس وقت حج پر عمرے پر جاتے تھے تو آپ اپنے شاگردوں کو بتایا نہیں کرتے تھے، خاموشی سے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جانے لگے تو میں خانے وال میں تھا، تو اب ملتان سے ٹرین پر کراچی جانا تھا اور کراچی سے بھائی آگے جانا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا تو میں وہاں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ کے ساتھ آپ کی انتہائی رفیق سفر شیخ الحدیث علامہ مفتی ارشاد احمد صاحب نقش بندی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہاں اسٹیشن پر آپ گاڑی کے انتظار میں ٹھہر رہے تھے، تو مجھے آپ فرمانے لگے بھی کوئی بات ہو تو کہیں۔ میں نے کہا حضور در حبیب پہ بس یہ دعا کر دینا اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استاد مکرم کے الفاظ تھے، فرمانے لگے مارا اپنی میاں بولی علی بولی مارا جن اخلاص لب جاوے نا پھر سارا کچھ ہی لب جاتا ہوتا ہے۔ تو بابا جی نے جتنا بھی یہاں کام کیا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، للہیت کے ساتھ کیا ہے، پھر اللہ نے انہیں وہ درجہ عطا کیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اپنے طلباء میں کلاسوں کے اندر بیٹھ کر اکثر کبھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دن پھیر دیتا ہے۔ تو میں ان کو بابا جی کی کبھی مثال دیا کرتا تھا کہ جب پہلی مرتبہ غالباً 92 یا 93 میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تو یہ مسجد اس وقت نئی بنی تھی، پرانی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جہاں بیٹھ کے آپ مطالعہ بھی کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو جب میں حاضر ہوا اس وقت کمرے میں پنکھا بھی نہیں تھا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ بی ٹی ایم کے اندر بطور مزدور جب کام کرتے تھے تو ایک منظر یہ ہوتا تھا کہ جب مہینے کے بعد تنخواہ ملتی تھی تو لائن میں لگ کے تنخواہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی مسجد میں جمعے والے دن عرس تھا، آخری نشست میں اس ناچیز کا بیان تھا، تو اسی بی ٹی ایم کا جی ایم جنرل مینیجر سرگوتے سے تھا جس کا نام تھا رفاقت، اور وہ یہاں ہار لے کے کھڑا تھا کہ اللہ کرے مجھے موقع مل جائے کہ میں بابا جی کے گلے میں ہار ڈال سکوں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ اس ذات کا نظام ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ ان کے سامنے بطور ملازم کھڑے ہوتے تھے، آج اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ جی ایم کہتا ہے کہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے ان کے گلے میں ہار ڈالنے کا موقع مل جائے اور مجھے سلام کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مخلوق بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بابا جی نے جو کام کیے، آپ نے ان کے بیٹے سے جو باتیں سنی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سنی ہوگی، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی کی اشاعت کیا تھیں، کن کاموں کی طرف دلچسپی تھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر مختصر لفظوں میں یہ عرض کروں تو جب بھی میری ان کے ساتھ بات ہوتی تو وہ صرف اور صرف کسی شے کے بارے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے تھے، وہ مدرسے کے بارے میں متفکر تھے۔ کہنے لگے کہ جو مدرسہ ہے، مجھے بار بار کہتے فردوسی صاحب یہ ہم اہل سنت ہیں، ہم مدارس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ سوال آپ ہی کا نہیں، یہ تو سوال میرا بھی ہے۔ شب و روز ہم جب گردش ایام کو دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ تعلیم کی طرف کم ہے۔ تو پھر مجھے آپ فرمانے لگے یہ مدرسہ ہے تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے کہا جی جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے، ٹیچروں کی بات آئی کوئی بھی ہے تو ہم نے کوشش کی۔ پھر آپ کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ اس چھوٹے سے مدرسے میں 200 طالبات درس نظامی کی یہاں زیر تعلیم رہی ہے۔ تو اصل میں جو فیضان ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے، باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ فیضان عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اور تعلیم کا جو فیضان ہے وہ سب سے دائمی ہوتا ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا پیچھے تو عزیزان گرامی، اس دنیا میں جو شخص آتا ہے اس نے جانا لازمی ہے،
چاہے کوئی عام شخص ہو، چاہے کوئی متقی ہو، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ بھی اسی راستے سے جاتے ہیں۔ ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، لیکن قبر کی زندگی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کی جو قبر کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ بڑی مختلف سی ہوتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ جب قبر میں تشریف لے کے گئے تو فرشتے آئے تو آ کے کہنے لگے مر ربو کا، بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ تو بایزید بسطامی آگے سے کہتے ہیں کہ تمہیں آنے کا سلیقہ نہیں آتا، بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے پاس، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، تو محبوب کا طریقہ ہمارا یہ تھا، آپ پہلے سلام فرماتے پھر کلام کرتے ہیں، اور تم نے سلام کیا ہی نہیں، کلام شروع کر دی ہے، تو جائیں آپ ایسے طریقے پر آئیں جو ہمارے حضور کا طریقہ تھا۔ فرشتے گئے، دوبارہ آئے، آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال کیا بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ مجھے جو سلام کیا ہے مومن سمجھ کے کیا ہے یا کافر سمجھ کے کیا ہے؟ کہا مومن سمجھ کے کیا ہے۔ کہا پھر مومن سے بھی پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہوتا ہے؟ تو قبر میں جانا ہر ایک نہیں ہوتا ہے، لیکن جانے کا انداز ہر ایک کا جدا گانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مولا جامی شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ اگر یہاں اہل علم بھی تشریف فرما ہیں، ایک بات عرض کروں، صوفیہ نقش بندیہ اور سلسلہ چشتیہ میں ایک مسئلے کا تھوڑا سا فرق ہے۔ چشتیہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور نقش بندی یہ وحدت الشہود کے قائل ہیں، لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقش بندی ہونے کے باوجود یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ جب آپ قبر میں تشریف لے کے گئے تو ان کے پاس بھی فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا، فرشتہ آپ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بتائیے مر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ آگے سے جامی کہتے ہیں مر ربو کا۔ فرشتے پریشان ہو گئے، ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ پھر کہا مر ربو کا، آگے سے جامی نے پھر کہا مر ربو کا۔ 3 مرتبہ سوال انہوں نے کیا، 3 مرتبہ انہوں نے کہا۔ فرشتے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ رب کائنات نے کہا کہ جب میں نے پیارے آدم کو پیدا کیا تم نے کہا یہ زمین میں جائے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، اب بتاؤ یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہا مولا ہمیں تو معلوم نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پھر سنو، جب تم کہتی ہو مر ربو کا، یہ من استفہامیہ ہے، معنی بنتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور جب آگے سے جامی کہتے ہیں نا مر ربو کا، یہ من استفہامیہ نہیں ہے، یہ من موصولہ ہے، جس کا معنی بنتا ہے جو تمہارا رب ہے میرا بھی تو وہی ہے، پوچھنے کے آئے ہو۔ تو اس لیے جب بندہ عام قبر میں جاتا ہے تو جانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب اہل نظر جاتے ہیں، اللہ کے ولی قبر میں جاتے ہیں تو پھر جانے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ آج ایک مسئلہ ہے جس کے اندر علماء عرصہ دراز سے گفتگو کر رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ بحث چل رہی ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ آپ بھی سنتی ہوں گے اکثر و بیشتر، تو بڑی دیر ہو گئی اس مسئلے کو سنتے ہوئے، اس کو ایسا لا ینحل بنا دیا گیا کہ پتہ نہیں یہ ایسا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اس کا حل آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا جس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ اصل میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ میرا مزاج یا طبیعت یہ ہے، کوشش کرتا ہوں ایسی گفتگو کروں جس سے امت کے اندر اختلاف، انتشار، افتراق پیدا نہ ہو، جس سے امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ امت جو پستی کا شکار ہے، آج جو امت یہ تنزلی کا شکار ہے، آج یہ امت جو جوتے کھا رہی ہے، اس کا ایک واحد فلسفہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے،
جس سے انگریز فائدہ اٹھا کے ہمیں کبھی مذہب کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی سیاست کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی لسانیت کی بنیاد پہ لڑاتا ہے، کبھی وطن کے نام پہ لڑاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی امت میں نہ ہمارا رشتہ لسانیت کی وجہ سے ہے، نہ ہمارا رشتہ وطن کی وجہ سے ہے، ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کاش وارثان محراب و منبر اس منبر پہ بیٹھ کے میرے محبوب کے نائب بن کر وہ کام کر دیں جو میرے حضور نے کیا تھا۔ تو میرے حضور کا ایک ہی کام تھا، بڑی محبت سے عرض کروں گا، اس پیغام کو ذہن میں لے کے جائیں، میرے حضور نے کسی کو دھکے دے کے گھر سے نکالا نہیں ہے، میرے حضور نے کسی کو راندہ درگاہ نہیں کیا، بڑے سے بڑا دشمن بھی آیا تو میرے محبوب نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ تو آج ہم یہاں سے آستانے سے یہ سبق لے کے جائیں، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو کافر نہیں کہیں گے، کسی کو مرتد اور زندیق نہیں کہیں گے، کسی کو رافضی خارجی نہیں کہیں گے۔ ہم ہر ایک کو اپنے سینے سے لگائیں تاکہ اس کے سینے کو بھی ٹھیک کیا جا سکے۔ دور ہونے سے قربت نہیں آتی ہے، قریب ہونے سے پھر قربت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کا حل عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اگر میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے جہاں جہاں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ان مسئلوں کو بڑا آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس وقت رفع یدین کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حدیث میں ہے ہاتھ کہاں تک لگانے چاہیے؟ کندھوں تک لگانے چاہیے، اور ایک روایت میں کیا ہے؟ کان تک لگانے چاہیے، اور ایک روایت میں ہے کہ سر تک لگانے چاہیے۔ اب وہ علماء جو امت کو لڑانا چاہتے ہیں وہ تعبیر کیا کریں گے؟ ایک حدیث کو لے لیں گے، دیکھو جی حضور نے فرمایا ہاتھ کندھے تک ہونا چاہیے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا کہے چل چل میں بھی تو حدیث پیش کر رہا ہوں، کانوں تک لگانا چاہیے۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں جناب سر تک، میں بھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب بظاہر تو لفظ بڑا پیارا ہے کہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا حدیث کے پردے میں دین سے دشمنی کتنی کی جا رہی ہوتی ہے، معلوم نہیں ہے حدیث کا نام لے کر لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ کیسے ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارے آئمہ نے کہا سنو تینوں روایات ہیں، ہم تینوں پر عمل ایسے طریقے سے کریں گے کوئی روایت رہے گی بھی نہیں، سب پر عمل ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے کہا یوں کرو، اس حدیث کا ترجمہ اس انداز سے کرو کہ جب رفع یدین کرتے ہیں اس طریقے سے کرو ہاتھ کی ہتھیلی کا نیچے والا حصہ یہ کندھے کے برابر آ جائے، اور انگوٹھا کان کی لو کے برابر آ جائے، اور انگلی کا جو حصہ ہے یہ سر کے برابر آ جائے۔ کوئی حدیث رہے گی نہیں، سب پہ عمل ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس طریقے سے حل کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے آئیے قبر کے اندر بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آتے نہیں ہیں، روضہ انور اور اس مردے کے درمیان میں جو حجابات ہیں پردے ہیں یہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر پیش کی جاتی ہے، تمثال اور صورت پیش کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے سارے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو بس آئیے اس جملے کو، اس طالب علم کے سبق کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ کیسے تینوں روایات پہ عمل ہو جائے گا، کیسے یہ تینوں مسئلے ٹھیک ہوں گے؟ تو بڑی محبت سے عرض کروں گا، میں کہتا ہوں قبر میں جانے والے کو دیکھ لو، اگر جانے والا بلال ہوگا نا پھر یہ بعد میں جائیں گے، حضور پہلے جلوہ گر ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے جانے والے کو دیکھا جاتا ہے یہ کتنا عاشق رسول ہے۔ ہم جیسا نکھٹو نکما نالائق ہو، چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی نہ ہو، ہم اس انتظار میں ہوں حضور جلوہ گر ہوں گے۔ آئیے اپنے اس چہرے کو، اپنے عمل کو محبوب کی سنت کے مطابق عاشق رسول بلال جیسا بنا لو، پھر آپ بعد میں جائیں گے، میرے مصطفیٰ پہلے جلوہ گر ہو جائیں گے۔ اگر عشق بلال جیسا نہیں ہوگا پھر کم ہوگا تو پھر درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اگر اس سے بھی کم ہوگا تو پھر تصویر آئے گی۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم تصویر دیکھنا چاہتے ہیں،
پردے ہٹانا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے آمینہ کے لال کرم کر دیں؟ تو اس لیے اہل اللہ جب جاتے ہیں ان کے جانے کا اسلوب بھی اور ہوتا ہے، ان کے جانے کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر اسی لیے میرے امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا میری قبر کو ذرا نا گہرا کر کے بنانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب سرکار تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کے اپنے محبوب کا استقبال تو کر سکوں نا۔ اگر جانے والا عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوں گے، جانے والے جامی ہوں گے، جانے والے تاجدار گولڑا سرکار میرے علی ہوں گے، تو پھر یہ بعد میں جائیں گے، حضور کی کرم نوازی پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قبر میں تو سب نے جانا ہے، لیکن جانے کا اسلوب اور انداز یہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ حضور جلوہ گری فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب آئیے آخر میں ایک دو باتیں صوفیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ بابا جی دو چیزوں کی نصیحت بڑی سختی کے ساتھ فرماتے تھے۔ جتنے متعلقین متوسلین مریدین تشریف فرما ہیں وہ دو باتوں کا ضرور کہتے تھے۔ نمبر ایک، نماز کی سختی۔ میرے سامنے جب بھی میں نے دیکھا کوئی مرد ہو یا عورت تعویذ لینے کے لیے آئے، ایک جملہ کہتے تھے، نماز پڑھیں گے تو تعویذ اثر کرے گا وگرنہ نہیں کرے گا۔ نمبر دو کہتے درود پاک پڑھیں گے تو تعویذ کا فائدہ ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ پیر صاحب نے تو آپ کو جیسے کہا، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے۔ ایک مرتبہ یہ غازی آباد ہے، اس کے قریب میں گاؤں میں گیا تو اس ناچیز کی عادت ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر دعوت دیتا ہوں، کبھی داڑھی مبارک کی دعوت دے دی، کبھی نماز کی دے دی، کبھی یہ کہا بچوں کو عالم بناؤ، مختلف میرے اپنے اسلوب ہیں بات کرنے کے۔ تو وہاں میں داڑھی شریف کی دعوت دینے لگا تو قبلہ ننکانہ شریف والے میاں حیات صاحب کے شہزادے وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیٹے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ذرا ٹھہر جائے تھے۔ میں تقریب بند کی تھی، کہتے جتنے پیر بھائی بیٹھے ہو نا ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ سارے پیر بھائی کھڑے ہو گئے، مینوں فرمان لگے مولوی صاحب اے دیکھو انہاں چوں کوئی بغیر داڑھی تو کھلوتا ہے بندہ؟ میرا خیال میں گل نہیں سمجھا سکا۔ سارے مریداں نوں کھڑا کر کے کیا اے دسو انہاں چوں کوئی بغیر داڑھی تو ہے؟ میں کہا نہیں۔ انہاں کہا جیڑا ابا جی سانوں سبق یاد کرا کے گئے نا اسی انشاءاللہ اپنے بچوں نوں یاد کرایا ہوا ہے۔ تو آج میرا خیال ہے جیسے پیر صاحب نے کہا، تو میں یہ تو نہیں کہتا ابھی آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن سوچنا ضرور ہے، آئندہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چہرے پہ سنت مصطفیٰ نظر آنی چاہیے۔ ہم اپنا ظاہر کو ٹھیک کریں گے نا انشاءاللہ باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے تم اپنے ظاہر کو پاک کرو، اللہ تمہارے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ تو صوفیہ ازام کا اسلوب تبلیغ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہر آنے والے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو بس یہ صوفیہ کا انداز تبلیغ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کا انداز تبلیغ علماء نے علمی کام کیا، لیکن کلمہ بر صغیر پاک و ہند میں علماء نے کم پڑھایا، صوفیاء نے زیادہ پڑھایا ہے۔ خواجہ اجمیری پاک کو دیکھ لیجئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ اس لیے دو طریقے ہیں کام کرنے کے، ایک علماء کا طریقہ ہے، ایک صوفیاء کا طریقہ ہے۔ علماء تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھتے ہیں، صوفیاء تبلیغ کا اور عمل کا۔ تو جب بندے کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، صوفی کی پہچان تو بڑی آسان ہے نا۔ علامہ اقبال نے ایک ہی لفظ میں کہہ دیا تھا کہ ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق کہ زباں ہو دل کی رفیق۔ بس یہ سبق آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ جب بندے کے زبان اور دل کے فاصلے مٹ جائیں، یعنی جو زبان پر ہے دل میں بھی وہی ہو، اور جو دل میں ہے زبان پر بھی۔ آج ہمارا طرز عمل پتہ کیا؟ ابھی بیٹھے تھے اسلم صاحب آگے، ماشاءاللہ جی، بس ہم ابھی آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے ہیں، چلا گیا بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ یہ ہمارا اسلوب چل گیا ہے ہر جگہ پہ اکثر، میں تو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ سوچ لیجئے تھوڑا سا، اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جلسے میں آنا، عرس پہ آنا، پیرخانے پہ آنا، کسی عالم کے پاس آنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریر سنی، لچے دار تقریر تھی، واہ کی، لنگر کھایا چلے گئے، نہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے لوگوں کو میں کہا کرتا ہوں انقلاب، لوگ کہتے ہیں انقلاب کا معنی جی دھرنے دے دو، فلاں کرو، یہ کرو، یہ انقلاب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو طلباء جانتے ہیں انقلاب کا لفظ ہے نا یہ کس سے نکلا، اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف لام با قلب۔ تو انقلاب کا معنی ہوتا ہے دل کو بدلنا۔ انقلاب کا معنی کیا ہے؟ دھرنے دینا نہیں ہے، انقلاب کا معنی انتشار نہیں ہے، انقلاب دل کو بدلنا۔ جب بندے کا دل بدل جاتا ہے تو پھر یہی انقلاب آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ علامہ اقبال علیہ اسی کو کہا تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے،
رہبر بن گئے۔ یہ کس کی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو حضور نے نظر سے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تو آئیے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، آج طالب علم کا سبق ذہن میں رکھیں، آج کے بعد کسی کی آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اور پھر کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے، بچوں سے، ماں باپ کا ادب فرض عین سمجھ کے کریں۔ آج ماں باپ کا وہ ادب، ماں باپ کا وہ احترام نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی اگر میں شکایت کر لوں تو ناراض نہیں ہونا۔ ماں باپ بھی آج کہتا ہے میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، کروڑ روپے سے زیادہ پیسہ خرچ آتا ہے۔ کیوں باپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، اس لیے مال زیادہ آتا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو کروڑ روپیہ لگا کے ڈاکٹر بناتا ہے، جائز ناجائز پیسے اکٹھے کر کے بناتا ہے، مجھے بتائیے یہ بیٹا جا کے شریف بن جائے گا؟ باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ باپ پہ کون سا پیسہ خرچ کر رہا ہے، کون سا پیسہ اس پہ استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، آپ جب اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کھلائیں گے، قسم سے کہتا ہوں آپ کی اولاد کبھی نمازی نہیں بنے گی، کبھی قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے، کبھی ماں باپ کا ادب نہیں کرے گی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ آخری بات اور بات کو ختم کرتا ہوں، ہمیں اپنے گھر کا ماحول، مدرسے کا ماحول، خانقاہ کا ماحول جہاں بھی کیسا بنانا چاہیے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کی مثال عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ کہا کیا؟ کہ پہلی شرط ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، دوسری شرط ہے آپ نے مجھے نماز کا کہنا بھی نہیں ہے، تیسری شرط ہے کہ مجھے جنت میں بھی لے کے جانا ہے۔ دیکھیں نا کیا انداز ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اس نے جو کہا ٹھیک کہا، کیونکہ عربی کی کہاوت ہے کلو انائن یترشح بما فیہ، جو کچھ برتن میں ہوتا ہے باہر بھی وہی آتا ہے۔ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے، پنڈا ہانڈی تسی دال پاؤ گے نا تو گوشت نہیں نکلے گا، اگر سبزی پکاؤ گے گوشت نہیں نکلے گا۔ اب آپ کسی کو گالی دیتے تو اندر کیا گند بھرا ہوا ہے وہ نکل رہا ہے نا۔ اگر آپ کی زبان پہ اچھی بات ہے تو اندر اچھائی ہوگی نا۔ کیا کہا؟ نماز بھی نہیں پڑھوں گا اور نماز کا کہنا بھی نہیں ہے اور جنت میں بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے تیری تینوں شرطیں منظور ہیں، تینوں شرطیں منظور ہیں۔ نماز کا بھی نہیں کہوں گا اور نماز پڑھنی بھی نہیں ہے تو نے، اور جنت میں بھی لے کے جاؤں گا، لیکن ایک میری بھی شرط ہے۔ کہا کون سی؟ کہا بس 1 مہینہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ کتنی دیر رہنا ہے؟ 1 مہینہ آپ نے میرے ساتھ رہنا۔ کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب آپ نے مریدوں کو کہا بھائی دیکھنا جب نماز کا ٹائم ہونا تم سارے چلے جانا، اس کو نماز کا نہیں کہنا۔ اب سارے چلے جاتے، وہ اکیلا بیٹھے، بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا دوسری نماز کا ٹائم آ گیا، وہ چلے گیا اکیلا بیٹھا ہے۔ اب آہستہ آہستہ سے شرم آتی ہے، یار سارے مسیحے ٹوڑ گئے تھے میں کلے پیچھے رہ گیا۔ آخر بندے دا ضمیر کدی تے جاگ ہی پیندا ہے نا۔ انہیں کہا یار عجیب گل ہے، سارے چلے گئے میں بیٹھا ہوں، سارے چلے گئے میں بیٹھا ہوں۔ دوسری نماز تیسری نماز، آہستہ آہستہ دل دے اندر تھوڑی تھوڑی دھڑکن تیز ہوندی گئی۔ آخر تنگ آ کے کہندا یار کلا بیٹھا، گل بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، بولنے والا بندہ بھی کوئی نہیں، میں تے بڑے آوازار بیٹھا، چلو میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ چند دن گزرے، وہ اب نماز کے ساتھ نماز تہجد بھی پڑھنے لگ گیا۔ جب نماز تہجد پڑھنے لگ گیا، بابا صاحب نے کہا بھائی تجھے کیا ہوا؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ اس نے کہا تو نہیں ہے لیکن چھوڑا بھی تو کچھ نہیں ہے نا جی۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے ماحول ایسا دے دیا گھر کا، اپنے مریدوں کو ماحول ایسا دے دیا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرید خود بخود مسجد میں چلا گیا ہے، پیر مسجد میں جائے گا تو مرید بھی ساتھ چلا جائے گا، باپ مسجد میں جائے گا تو بیٹا بھی جائے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی دیکھ کے تو نماز پڑھے گی نا۔ تو اس لیے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں لڑائیاں بہت ہو چکی ہیں، یہ امت لڑ لڑ کے اپنے آپ کو تباہ کر چکی ہے۔ کاش کہ ہم لڑائی کی بجائے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔